لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. سورہ بقرہ کی تفسیر اور اس کی تشریح پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور اس سے قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ یہودی مدینے میں یہودی بھی تھے اور مشرکین بھی تھے. تو مدینے میں جو یہودی تھے وہ مشرکین کو یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری نسل میں ایک نبی آنے والا ہے، جب وہ نبی آ جائے گا تو ہم ان کے ساتھ مل کر کے تمہارے خلاف جنگ کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے پاس جب وہ نبی آ گئے، یعنی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور یہودیوں نے جان لیا، پہچان لیا کہ یہی وہ نبی ہے جن کا تذکرہ ہماری کتابوں کے اندر ہے، اور یہی آخری نبی ہے اور ان کی نبوت و رسالت حق اور سچ ہے. تو جاننے اور پہچاننے کے بعد انہوں نے کفر کیا، انہوں نے انکار کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو ماننے سے انکار کیا. تو اللہ رب العالمین نے کہا فلعنۃ اللہ علی الکافرین، کفر کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید ارشاد فرمایا، ان کے اس انکار کی وجہ کو بیان فرماتے ہوئے کہا بئس ما اشتروا به انفسهم، کہ انہوں نے اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے، ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، اور اللہ رب العالمین کا انہوں نے کفر کیا ہے، آخرت کے بدلے میں اپنے نفس کو بیچ ڈالا. یعنی دنیا کو انہوں نے، اس آیت کی ایک تشریح یہ بھی علماء نے کی ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کو خرید لیا آخرت کو بیچ کر کے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ انہوں نے اپنے نفس کو یا اپنے آپ کو، یعنی دنیاوی آرام و آسائش کو اور دنیا میں بڑا بننے کو خرید لیا ہے اپنی آخرت برباد کر کے. کیسے؟ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، انہوں نے اس چیز کا کفر کیا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا تھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید. یہودیوں نے ان کا کفر کیا، ان کا انکار کیا. کیوں کیا؟ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اس دشمنی اور اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ نے جس کے اوپر چاہا اپنا فضل نازل کر دیا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی نسل میں نہیں آئے. یہودیوں کی جو نسل ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے وہ سب اسی نسل سے آئے. لیکن اور یہودی بھی یہی سوچ رہے تھے کہ جب تمام انبیاء ہماری نسل سے آئے ہیں تو آخری نبی بھی ہماری نسل میں آئیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا یہ خاص فضل جو ہے بنی اسحاق کے بجائے بنی اسماعیل پر نازل کیا، اور آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہوئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل یعنی مکہ والوں کی نسل، قریش جس نسل سے تھے یہ وہی نسل ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے میں لا کر کے بسایا تھا، تو ان کی نسل وہیں چلی. تو یہودیوں نے جب دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی کو ہماری نسل میں پیدا نہیں کیا بلکہ بنی اسماعیل میں پیدا کر دیا ہے، دوسری نسل میں پیدا کر دیا ہے،
جن کے اوپر اپنی بدتری جتلایا کرتے تھے کہ جب نبی آ جائیں گے آخری نبی تو ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے ان کے ساتھ مل کر کے، انہی کی نسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی بھیج دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا انہوں نے جو کفر کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کفر کیا ہے، ان کا انکار جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ ان کو جھٹلانے والے ہیں یا ان کو سچ نہیں مانتے ہیں یا آپ اور آپ کی نبوت کے حقانیت کے منکر ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کفر کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہیں اس بات سے دشمنی ہے، ان کے دل میں اس بات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد ہے کہ آپ ہماری نسل میں کیوں تشریف نہیں لائے اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں بنی اسماعیل میں آپ تشریف کیوں لائے۔ تو انہیں اس بات پر حسد ہے کہ اللہ نے اپنا انعام، اپنا فضل جس پر چاہا نازل کیوں کر دیا۔ اللہ ہمارے اوپر فضل نازل کرتا چلا آ رہا تھا، ہمارے ہی اوپر نازل کرنا چاہیے تھا۔ اس حسد اور دشمنی کی بنیاد پر انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کفر کیا، ورنہ یہودیوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا تذکرہ تورات کے اندر ہے اور یہی آخری نبی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے اوپر ایک کے بعد دوسرا غضب ہوتا چلا گیا۔ اللہ رب العالمین بہت غصہ ہوا اسے، ایک غضب کے بعد وہ دوسرے غضب کی جانب لوٹ جاتے۔ ابھی پچھلی آیات میں ان کی کرتوتوں کا تذکرہ ہوا کہ انہوں نے اپنے وعدے کو توڑ دیا اللہ رب العالمین سے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لایا، اور جب ایمان لایا تو پھر اس کے بعد بچڑے کی عبادت میں مشغول ہو گئے، جیسا کہ تذکرہ آنے والا ہے۔ اور اسی طریقے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوئی بات کہی تو انہوں نے سوال در سوال کیے، انکار کیا، بہت ساری چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے فرعون سے نجات دی، لیکن فرعون سے نجات ملنے کے بعد پھر سے وہ کفر میں مبتلا ہو گئے، ناشکری میں چلے گئے۔ تو اتنی ساری حرکتوں کی وجہ سے ایک تو اللہ رب العالمین سے پہلے ہی غصہ تھا، اور دوسرا یہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کے پاس ایک موقع تھا، ایک موقع یہ تھا کہ اپنے اوپر اللہ کے غصے کو ختم کرا لیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے، لیکن انہوں نے جلن اور حسد کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، ایک غضب سے وہ دوسرے غضب کی جانب لوٹے۔ ان کے اوپر اللہ رب العالمین بہت زیادہ غصہ ہوا، ایک کے بعد ایک کرتوت کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کا غضب ایک کے بعد ایک ان کے اوپر نازل ہوا۔ اور اللہ نے کہا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے یعنی ان یہودیوں کے لیے بڑا ذلت کن عذاب ہے، بڑا ذلت کن عذاب ہے، یعنی قیامت کو انہیں ایسا عذاب دیا جائے گا کہ جس میں انہیں ذلیل کیا جائے گا، انہیں ذلت اور رسوائی حاصل ہوگی قیامت کے دن۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی برتری جتلائی، اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش کی، تکبر سے کام لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل کے متضاد شے سے ان کی جو نیت تھی کہ ہم بڑے بن کر کے رہیں، ہم متکبر رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بالکل اپوزٹ چیز کے ذریعے سب کو عذاب دے گا، قیامت میں ان کو ذلیل کرے گا۔ دنیا میں تم بڑا بننا چاہتے تھے، قیامت میں ذلیل ہو جاؤ۔ تو اللہ نے کہا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کے لیے بڑا ذلت کن عذاب ہے، انہیں ذلت اور رسوائی حاصل ہوگی قیامت کے دن۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا یہودیوں سے کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کے اوپر ایمان لے آؤ، یعنی اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ تو جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کے اوپر ایمان لے آؤ، یعنی قرآن مجید پر ایمان لے آؤ، قالوا، تو وہ کہا کرتے نؤمن بما انزل علینا، ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں، اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں، تورات جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی کتاب، ہم اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور تورات کے علاوہ جو چیز اللہ نے نازل کی ہے یعنی قرآن مجید، وہ قرآن مجید کا کفر کرنے والے اور قرآن مجید کا انکار کرنے والے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، جبکہ قرآن مجید حق ہے اور تورات کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ تورات کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اور میں نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ قرآن مجید دو اعتبار سے پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ ایک تو یہ کہ تورات میں بھی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا تذکرہ ہے۔
تو دونوں کے اندر اللہ کی وحدانیت کے بارے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے جو بات تورات نے کہی وہی بات قرآن نے آ کر کے کہہ دی۔ تو قرآن تورات کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اور اس اعتبار سے بھی یعنی دوسری وجہ، دوسری صورت کہ تورات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ ہے کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ فلاں جگہ آئیں گے، ان کے ساتھی ایسے ہوں گے، ان کے اخلاق ایسے ہوں گے، ان کی نشانیاں ایسی ہوں گی، تاکہ انسان آسانی کے ساتھ پہچان سکے۔ قرآن مجید نے آ کر کے اس بات کی تصدیق کر دی، اور قرآن مجید کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ ہے، اور اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ تورات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی تورات کی تصدیق کرنے والی یہ کتاب ہے قرآن مجید۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ تم لوگ قرآن کے اوپر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو تورات کے اوپر ایمان لے آئے، یعنی وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیے آگے اللہ رب العالمین نے کیا کہا، اچھا اگر تم تورات پر ایمان لانے والے ہو، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو اگر تم تورات پر ایمان لانے والے ہو حقیقی طور پر، تو ذرا بتاؤ کہ تم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی بھیجے گئے تم نے ان کو آخر قتل کیوں کیا؟ آخر تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ بھائی تم قرآن مجید پر ایمان نہیں لاتے ہو، مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے ہو، تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہم نے تورات پر ایمان لایا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اگر تم نے تورات پر ایمان لایا ہے تو تورات کی تعلیم دینے والے جو نبی آئے تمہارے درمیان، ان انبیاء کو تم نے قتل آخر کس بنیاد پر کیا؟ یہ تو تمہارے دعوے کے متضاد شے ہو گئی۔ تم نے دعویٰ کیا کہ ہم تورات پر ایمان لانے والے ہیں، اور تورات کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت کرنے والے انبیاء کا تم نے قتل کر دیا، ان کو مار ڈالا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تم قرآن پر ایمان لانے والے ہو، نہ تم تورات پر ایمان لانے والے ہو، بلکہ تم صرف اپنی نفسانی خواہشات پر ایمان لانے والے ہو، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور اگر آپ نظر دوڑائیے معاشرے میں، تو آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جب ان کے سامنے قرآن پیش کیا جاتا ہے، جب ان کے سامنے سنت پیش کی جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے مذہب میں ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں ہمارے امام نے ایسا نہیں کہا۔ قرآن اور سنت کو یوں آسانی کے ساتھ وہ ٹھکرا دیتے ہیں۔ یہی کام تو یہودیوں نے کیا۔ اچھا، پھر یہودیوں نے تورات پر ایمان لایا اور تورات کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کرنے والے انبیاء کو قتل کر ڈالا۔ یہاں جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم فلاں امام کو ماننے والے ہیں، فلاں امام کی تقلید کرنے والے ہیں اور فلاں شخص کی اتباع کرنے والے ہیں، یہ لوگ خود ان لوگوں کی باتوں پر بھی مکمل طور پر ایمان لانے والے نہیں، مکمل طور پر ان کی بات کو بھی تسلیم کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے دنیا کے اندر جو 4 فقہا ہیں، بڑے بڑے فقہا ہیں، ان سب کا احترام لازم ہے، ان سب کی عزت اور ان کی توقیر لازم ہے، ان تمام کی کوششوں کو ماننا تسلیم کرنا واجب ہے، اور ان تمام کی کوششوں سے اور ان کی سعی سے ہمیں استفادہ کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، لیکن ہمیں اتباع کرنی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہی لوگ ہمیں یہ بات سکھلا کر کے گئے۔ ان چاروں کے چاروں بڑے بڑے فقہا جو گزرے ہیں، ان تمام نے اپنے شاگردوں سے یہی بات کہی کہ جب دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آ جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا، یہی تعلیم انہوں نے دی ہے۔ لیکن جو لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں وہ ان کی اس بات کو نہیں مانتے۔ بالکل اسی طرح اس طریقے سے یہودی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں، لیکن تورات کی تعلیم دینے والے انبیاء کا وہ قتل کر ڈالتے ہیں، ان کو مار ڈالتے ہیں، یعنی ان کا ایمان اس طریقے پر تورات پر نہیں ہے۔ اسی طریقے پر ان ائمہ کو ماننے کی جو دعوے دار لوگ ہیں، ان کا صحیح طریقے پر ان اماموں کو ماننا ثابت نہیں ہو سکا۔ لہذا جو لوگ قرآن و سنت کو ٹھکراتے ہیں اس بنیاد پر کہ ہمارے امام نے ایسا کہا ہے، کہیں نہ کہیں ان کے اندر یہودیوں والی صفت پائی جاتی، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی زاویے سے وہ یہودیوں سے مشابہت رکھتے ہیں، اس لیے انہیں اپنے اعمال کا اور اپنی ان حرکتوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تم تورات پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے نبیوں کو تم نے قتل کیوں کیا؟ اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان نشانیاں لے کر کے آئے، واضح کھلی ہوئی نشانیاں لے کر کے آئے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت ساری نشانیاں عطا کی تھی، ہے نا؟ 2-3 نشانیاں تو ہر انسان جانتا ہے، جیسے ان کے پاس وہ لاٹھی تھی جس کو زمین میں رکھتے تو وہ اژدہا میں تبدیل ہو جاتا، بہت بڑا سانپ بن جاتا، اور اپنے بغل میں ہاتھ ڈالتے تو ان کے ہاتھ میں چونکتی ہوئی چیز نظر آتی۔ یہ 2 نشانیاں بڑی عظیم نشانیاں، بہت واضح نشانیاں۔
اور اس کے علاوہ بنی اسرائیل کو لے کر کے وہ پہنچے، دریا کے سامنے پہنچے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو دریا میں مارا تو دریا پھٹ گیا، یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس طرح کے معجزات پھر وہ دیکھ لیجئے کہ جب بنی اسرائیل میں وہ جو اختلاف ہوا، ایک چچا نے اپنے ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر ڈالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے وہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ گائے کو ذبح کرنے کے بعد گائے کے گوشت کو لے کر کے اس مردے پر مارا گیا، جس کا قتل ہوا تھا وہ زندہ ہو گیا، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سارے لوگوں کو جمع کیا، اپنی قوم میں سے کچھ 40 لوگوں کو جمع کیا تھا، اور ان کو لے کر کے تورات لینے کے لیے گئے تھے۔ کہاں؟ طور پر گئے تھے۔ وہاں جب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 40 لوگوں کو موت دے دی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان 40 لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا تھا۔ کہا ثم بعثناکم من بعد موتکم، کہ ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اتنی ساری نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی۔ ان تمام نشانیوں کو حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے سامنے، بنی اسرائیل کے سامنے یعنی یہودیوں کے سامنے پیش کیا۔ تو اللہ نے کہا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس بڑی بڑی نشانیاں، واضح ترین نشانیاں لے کر کے آئے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بچڑے کو معبود بنا لیا، گائے کی پوجا تم نے شروع کر دی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم نے جو یہ حرکت کی ہے یہ در حقیقت تمہارا ظلم ہے، یعنی تم مجرم ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے درمیان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا علم اٹھا لیا تھا، یا حضرت موسیٰ کو اٹھا لیا تھا، یا تورات کو اٹھا لیا تھا، جہالت میں تم نے ایسا کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم نے جان بوجھ کر کے ایسا کیا ہے، لہذا تم ظلم کرنے والے ہو، تم مجرم ہو، جرم کرنے والے ہو۔ اور ایسا کب ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ واقعہ پہلے گزر چکا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن کا وعدہ کر کے کوہ طور پر گئے تھے تورات حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ رب العالمین نے مزید انہیں 10 دن اور رکنے کا حکم دیا، تو 40 دن ہو گئے۔ اب 30 دن کے بعد جب حضرت موسیٰ واپس نہیں لوٹے تو یہودیوں میں، بنی اسرائیل میں ایک شخص کا سامری، اس نے لوگوں کو بہکایا اور کہا کہ دیکھو موسیٰ جو ہے وہ 30 دن کے پاس بعد واپس لوٹے نہیں ہیں، وہ در حقیقت گئے ہیں اور اب آنے والے نہیں، لہذا ان کا جو معبود ہے وہ باطل ہے، تم ایک کام کرو، یہ معبود ہے جس کو میں نے بنایا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ایک سونے کا ایک بچڑا بنایا اور اس نے ایسا سوراخ کیا کہ ہوا اگر ایک طرف سے گزرتی، ایک طرف سے داخل ہوتی تو دوسری طرف سے جب نکلتی تو ہوا کے گزرنے کی وجہ سے ایک طرح کی آواز پیدا ہوا کرتی تھی۔ تو سامری نے کہا کہ دیکھو موسیٰ کا رب اور تم سب کا رب یہی بچڑا ہے، یہی بچڑا ہے۔ تمام قوم پھسل گئی، حضرت ہارون موجود ہیں، وہ سمجھانے کے لیے انہوں نے بڑی کوششیں کی لیکن ماننے کو کوئی تیار نہیں۔ یہ صرف 40 دنوں کے اندر ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا موسیٰ نے اتنی نشانیاں تمہارے سامنے ظاہر کی ہیں اللہ رب العالمین کے حکم سے، ثم اتخذتم العجل، پھر اس کے بعد فوراً موسیٰ علیہ السلام صرف 40 دن تمہارے درمیان سے غائب رہے اور اپنا نائب بھی چھوڑ کر کے گئے حضرت ہارون کو، لیکن اس کے باوجود تم نے ان تمام نشانیوں کو بھلا دیا اور فوراً بچڑے کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اللہ نے کہا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، کہ تم ظلم کرنے والے تھے، یعنی تم نے جان بوجھ کر کے ایسا کیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، وعدہ لیا کہ تم ایمان پر جمے رہو گے، اور تم نے جو بچڑے کی عبادت کی ہے اس کے توبے کے طور پر ہم نے تمہارے سر کے اوپر کوہ طور لا کر کے کھڑا کر دیا، جیسا کہ تذکرہ گزر چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو یہ حکم دیا تھا کہ اگر بچڑے کی عبادت جو تم نے کی ہے اس جرم سے توبہ کرنا ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے، اور صورت یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو، ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کے سر کے اوپر کوہ طور کو لا کر کے کھڑا کر دیا۔ تو اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے تمہارے سر کے اوپر کوہ طور کو لا کر کے کھڑا کر دیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور ہم نے یہ کہا کہ ہم نے جو تورات عطا کی ہے اس تورات کو مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ وہ تورات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اللہ نے پہاڑ لا کر کے کھڑا کر دیا اور کہا کہ تورات میں جو باتیں ہیں اس پر عمل کرو۔ وَاسْمَعُوا، اور سنو، یعنی اللہ نے جو باتیں کہی ہیں ان کو سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بات بیان کرے ان کو سنو۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، تو جب اللہ نے ان کے سر سے طور کو ہٹا دیا اور یہ مشکل گھڑی ٹل گئی، آرام اور سکون کی دوبارہ ان کو زندگی میسر ہو گئی، تو
تو انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہاں ہم نے اللہ نے جو کہا وہ سن لیا لیکن ہم نے انکار کیا۔ ان کی جرات دیکھیے کیسی یعنی نافرمان قوم تھی، اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد جب معاملہ نارمل ہو گیا تو کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا بھائی ٹھیک ہے، آپ نے جو کہا تھا ہم نے سن لیا، ہم نے انکار کیا، جائیے۔ اللہ نے کہا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے ایمان، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت کو ویسے ہی ڈال دیا تھا جیسے انسان کی رگوں میں پانی پینے کے بعد پانی انسان کی رگوں میں مل جاتا ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی۔ اللہ رب العالمین نے کہا قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُم إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم اس بات کے دعوے دار ہو کہ نہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو تمہارا یہ ایمان بڑا بیکار ایمان ہے۔ تمہارے اس ایمان نے تمہیں کس چیز کا حکم دیا ہے؟ تمہیں اس چیز کا حکم دیا ہے کہ تم بچڑے کی عبادت کرو، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرو، تورات کو درکنار یعنی پس پشت ڈال دو، یہ در حقیقت تمہارے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ یہودی جو ہے یہ کیا کہا کرتے تھے کہ آخرت میں، دنیا میں جو مصیبت ہے لیکن آخرت میں جب ہم جائیں گے اللہ رب العالمین کے پاس تو وہاں جتنی نعمتیں ہیں وہ صرف ہمارے لیے ہیں، جنت صرف ہمارے لیے ہیں۔ اللہ نے کہا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اگر اللہ کے یہاں جو اخروی گھر ہے یعنی جنت وہ صرف تمہارے لیے ہے، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو تم ایک کام کرو، اگر اپنے ایمان میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، ہے نا؟ تمہارے دل میں اگر یہ یقین ہے کہ ہم اللہ کے یہاں جائیں گے تو جنت میں جائیں گے سیدھا سیدھی، تو بھائی دنیا میں رہ کر کے کیا کرنا ہے؟ فتمنوا الموت، ایمان اگر تمہارا ہے تو موت کی تمنا کرو، موت کی تمنا، موت کی خواہش کرو۔ اللہ نے کہا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ اپنے کرتوتوں سے واقف ہیں، اس لیے ہرگز کبھی وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ رب العالمین ظالموں سے بڑا باخبر ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، بلکہ آپ انہیں زندگی پر سب سے زیادہ حریص پائیں گے۔ موت کی تمنا بہت دور کی بات ہے، انہیں دنیاوی زندگی بہت زیادہ پیاری ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، اور اسی طریقے پر جو مشرک لوگ ہیں یہ بھی اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ اگر کاش کہ انہیں 1000 سال کی عمر دے دی جاتی، جو مشرک لوگ ہیں یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش کہ انہیں 1000 سال کی عمر دے دی جاتی، اور یہودی جو ہے یہ مشرکوں سے بھی زیادہ دنیاوی زندگی کو پیار کرنے والے ہیں، یعنی مشرک یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں 1000 سال ملے، یہودی ان سے بھی زیادہ دنیا کو چاہنے والے ہیں، لہٰذا یہودی یہ چاہتے ہیں کہ 1000 سال سے بھی زیادہ ہمیں دنیاوی زندگی مل جائے۔ تو کہاں گیا ان کا دعویٰ کہ آخرت میں ہمارے لیے جنت ہے؟ اگر یہ دعویٰ سچا ہے تو پھر انہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے، جبکہ معاملہ الٹا ہے، وہ دنیا میں 1000 سال سے بھی زیادہ رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، دنیا میں انہیں 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال، جتنے سال دے دیے جائیں انہیں اللہ رب العالمین کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایک دن تو مرنا ہے، چلو 1000 سال مل گیا، 2000 سال زندگی مل گئی، اس کے بعد پھر اللہ کا عذاب تو آنے ہی والا ہے، ہمیشہ والا عذاب انہیں آ کر رہے گا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام حرکتوں اور ان کی تمام کرتوتوں سے واقف ہے۔ اس کے بعد کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل ہی کا تذکرہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں جب کوئی بہانہ میسر نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں تو آئے کچھ لوگ بنی اسرائیل یہودیوں کے کچھ علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ آپ کے پاس وحی کون لے کر کے آتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا جبرائیل لے کر کے آتے ہیں، ارے وہ تو ہمارے دشمن ہیں، وہی تو عذاب لے کر کے نازل ہوا کرتے تھے۔ جھوٹ بولا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے متعلق، اور اس بنیاد پر، اس بہانے کی بنیاد پر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔
آگے آیات آنے والی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سخت باتیں ان کے تعلق سے ارشاد فرمائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید پر غور و فکر سے کام لینے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق بخشے. اللہ اعلم وصلی اللہ علیہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.